حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران کے اسٹیٹ ٹی وی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سخت اور دھمکی بھرا پیغام براڈ کاسٹ کیا گیا ہے، جس میں لکھا گیا کہ اس بار گولی نشانہ نہیں چھوڑے گی۔ رپورٹس کے مطابق یہ پیغام ایک پوسٹر اور تصویر کے ذریعے دکھایا گیا جو ٹرمپ پر پہلے ہوئے حملے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ براڈ کاسٹ ایران میں چل رہی بے چینی اور امریکہ کے ساتھ بڑھتے سیاسی اور فوجی تناؤ کے دوران سامنے آیا ہے۔ اس پیغام کے بعد واشنگٹن میں تشویش پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ایران کی حکومت کی طرف سے فی الحال کوئی رسمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ امریکی سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں غزہ کو مظلوم کے طور پر پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر حملے اور حماس کے کردار کو نظر انداز کر کے صرف غزہ کو قربانی کے طور پر دکھانا غلط رویہ بن سکتا ہے۔ پومپیو نے زور دیا کہ آنے والی نسل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تنازع میں کون حملہ آور تھا اور کون اپنی حفاظت کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں صاف ظاہر ہے کہ کون حملہ آور تھے اور کون مظلوم۔ ایران میں بڑھتی ہوئی احتجاجی حالات پر شدید تناؤ کے بیچ حکومت نے کچھ عرصے کے لیے اپنی ایئر اسپیس کو کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پائلٹس کو نوٹس جاری کیا گیا کہ بنا خاص اجازت کے پرواز کی اجازت نہیں ہوگی، جس کے بعد کئی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اپنی فلائٹس ری روٹ یا کینسل کرنی پڑی۔ اس فیصلے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ہوائی سفر بھی متاثر ہوا۔ حالات کے پیش نظر ایئر اسپیس پر پابندی کے اس قدم کو احتیاطی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ سنگاپور پولیس نے کارنر کورٹ کو بتایا ہے کہ مشہور آسامی سنگر زبین گارگ واقعے کے وقت شراب کے اثر میں تھے اور انہوں نے لائف ویسٹ پہننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق انہیں کئی بار حفاظتی جیکٹ پہننے کی صلاح دی گئی، مگر انہوں نے منع کیا اور اپنی مرضی سے پانی میں اترے۔ تحقیقات میں کسی قسم کے فول پلے کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور موت کی وجہ ڈوبنا قرار دیا گیا۔ اتھارٹیز نے واضح کیا کہ واقعہ ایک افسوسناک حادثہ تھا۔ تلنگانہ میں حج کے لیے درخواستوں میں اس سال نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن قریب آ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا کیونکہ سعودی حکومت کے نئے میڈیکل قواعد اور سخت ہیلتھ رپورٹس نے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ حج ٹور آپریٹر کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن بہت پہلے رکھی گئی، جبکہ اکثر لوگ رمضان اور عید کے بعد ہی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپریٹرز نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ حج اپلیکیشنز کی ڈیڈ لائن میں کم از کم 20 دن کا اضافہ کیا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ سعودی کے ایڈوائزری کے مطابق کینسر اور TB کے مریض، ڈائلیسس پر رہنے والے افراد اور حاملہ خواتین اس مرتبہ حج کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں پابندی شدہ چائنیز مانجا کی وجہ سے 38 سال کے ایک شخص کی افسوسناک موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق سڑک پر لٹکتا ہوا تیز مانجا اچانک اس کی گردن پر لگ گیا، جس سے اس کا حلق کٹ گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اتھارٹیز نے واقعے پر کیس درج کرتے ہوئے پھر سے عوام کو وارننگ دی ہے کہ چائنیز مانجے کا استعمال اور فروخت سخت جرم ہے۔ پولیس نے کہا کہ اس قسم کے واقعات برقرار رہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ میں بھو بھارتی ای چالان لینڈ رجسٹریشن اسکیم کا انکشاف ہوا ہے، جس میں اسٹیٹ ٹریجری کو تقریباً 52 کروڑ روپے کا نقصان پہنچنے کی بات سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ پرائیویٹ آن لائن سروس سینٹرز نے زمین رجسٹریشن کے لیے لی گئی فیس اور اسٹیمپ ڈیوٹی سرکاری خزانے تک پوری طرح جمع نہیں کی۔ یہ اسکیم مختلف ضلعوں میں ہوا، جہاں ہزاروں ٹرانزیکشنز کے ذریعے پیمنٹ سسٹم میں غلط طریقے سے پیسہ ڈائیورٹ کیا گیا۔ حکومت نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی بات کہی ہے۔ AIMIM صدر اور حیدرآباد MP اسد الدین اویسی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر سے اپیل کی ہے کہ ایران میں پھنسی حیدرآباد کی اسٹوڈنٹ کو فوراً محفوظ طریقے سے واپس لانے کے اقدامات کیے جائیں۔ اسد اویسی کے مطابق طالبہ تہران میں رہ رہی ہے، جہاں حالت دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور اس کا یونیورسٹی کے ساتھ پاسپورٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبہ کے گھر والے شدید تشویش میں ہیں اور بروقت مدد نہ ملی تو ان کی سلامتی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد اویسی نے مرکزی حکومت سے درخواست کی کہ فورن منسٹری فوراً دخل دے، طالبہ کو ایران سے نکلنے میں مدد کرے۔
حیدرآباد پولیس نے بتایا کہ پرانے شہر کے پرانے پل علاقے میں کل رات کے وقت کشیدگی پیدا ہوئی، جسے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے قابو میں کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کچھ نامعلوم افراد نے نشئی حالت میں مندر کے قریب توڑ پھوڑ کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کی۔ اطلاع ملتے ہی بھاری پولیس جماعت موقع پر پہنچی، راستے بند کیے گئے اور ہلکی قوت کا استعمال کر کے ہجوم کو منتشر کر دیا گیا۔ پولیس نے مندر کے قریب توڑ پھوڑ اور ہجوم کی جانب سے تشدد پر 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فی الحال صورتحال پوری طرح قابو میں ہے اور پرانا پل اور اطراف کے علاقوں میں سخت نگرانی بھی جاری ہے۔ AIMIM پارٹی چیف اسد الدین اویسی نے پرانا پل کا دورہ کر کے کمیونل تناؤ کے بعد حالات کا جائزہ لیا اور پولیس اور انتظامیہ سے بات چیت کی۔ اسد اویسی نے کہا کہ حیدرآباد میں رات کے وقت ہونے والے اکثر واقعات ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ لگتے ہیں، جن کا مقصد کمیونل تناؤ پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سنگھ پریوار سے جڑی کچھ طاقتیں بے مطلب مسائل پر جھگڑے کھڑے کر کے شہر کا امن بگاڑنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب حیدرآباد میں بہترین CCTV اور فیشیل ریکگنیشن سسٹم موجود ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ سختی سے نگرانی کرے اور عوام سے اپیل کی کہ ایسے واقعات کو جگہ نہ دے، کیونکہ حیدرآباد کا امن ہی اس کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔